یہ میں بزرگوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال تک عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن جب جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے اس میں وہ ڈنڈی مار جاتا ہے، کسی کا حق نہیں دیتا، اس کا حق مار جاتا ہے، فرمایا اللہ اس کی 60 سالہ عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم اگر بیٹی جائیداد کا سوال کرے ہم کہتے ہیں ہم سے رشتہ ٹوٹ گیا، کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم نے مرنا جونا بند کر دیا، اس نے کیوں اجازت مانگی ہے؟ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں یا رسول پاک زیادہ سمجھدار ہیں؟ اللہ جب قرآن میں کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ اپنی مذکر اولاد کو اور مؤنث اولاد کو، یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو حصہ دو، مرد کا حصہ ڈبل ہے، عورت کا حصہ سنگل ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ اس کو حصہ دو اور وہ بیٹی اگر حصے کا سوال کرتی ہے تو وہ تو قرآن کی آیت کے مطابق کرتی ہے، آپ کیوں اس کا حق چھین کے اللہ اس کے رسول کے بے ادب بنتے ہیں؟ وہ اگر حق مانگے اس کا حق دے دو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں اپنے بیٹے کو سارا مکان دے کے چلا جاؤں گا، کیوں بھائی؟ جب اللہ کہتا ہے کہ اس کو حصہ بھی دو، آپ اس کا حصہ دو، بیٹے کا حصہ دو، دے دو، باقی اللہ کے سپرد کر دو۔ آپ کوئی زیادہ ذمہ دار نہیں ہے ان کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہی اس کا سب کچھ کر کے جاؤں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ آپ جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ پوری کر کے چلے جائیں، کسی کا حق چھین کر مت جائیں کہ ایک بیٹے کو میں نے دینا ہے بیٹی کو نہیں دینا، یہ آپ اپنی آخرت برباد کریں گے۔ اور پھر صحیح بخاری شریف میں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والد صاحب جو تھے ان کی 2 بیویاں تھیں، حضرت بشیر کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے حضرت نعمان تھے اور ایک سے دوسری اولاد تھی۔ تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت نعمان کو کچھ چیزیں ہبہ کی، وہ لے کر چیزیں اپنی والدہ کے پاس آئے۔ والدہ بڑی سمجھدار تھی، والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے یہ تمہیں چیزیں دی ہے نا، ذرا ایسے کرو کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھو کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں سیدھا نبی پاک کے پاس گیا اور میں نے جا کر عرض کیا حضور میرے والد محترم نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں۔ تو آپ نے ان کے والد کو بھی بلایا، ان سے پوچھا کیا آپ نے اس بیٹے کے علاوہ باقی اولاد کو بھی اسی طرح کے تحفے تحائف دیے ہیں؟ عرض کیا حضور میں نے نہیں دیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے بشیر میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، میں اس تقسیم جو ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے کہ تم نے ایک بیٹے کو دے دیا باقیوں کو محروم کر دیا، فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، اور آپ نے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ حضرت نعمان کہتے ہیں وہ چیزیں میں نے اپنے باپ کو واپس کر دی، فرمایا دینا تو سب کو دو، نہیں تو ایک بیٹے کو دے کر باقیوں کو دل آزاری نہ کرو۔ آخر میں ایک بڑا پیارا واقعہ عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیر نبل اعلام ایک کتاب ہے جس میں صحابہ اکرام کی تابعین کی سیرتیں لکھی ہیں، انہوں نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ربیعہ یہ مسجد نبی کے شاہ الحدیث تھے، بڑا ہی پیارا واقعہ تھا، توجہ سنیے گا۔ حضرت امام ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد تھے۔ ان کی پیدائش کیسی ہوئی؟ ان کے والد حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بنو امیہ کے دور میں وہ جہاد کے لیے ایک دور علاقے میں چلے گئے، ایک علاقے میں جہاد کے لیے چلے گئے۔ جب گھر سے جانے لگے تو ان کی زوجہ محترمہ حاملہ تھی، 30,000 دینار اپنی زوجہ کو انہوں نے دیے، مدینہ طیبہ کی بات ہے، 30,000 اپنی زوجہ کو دیے، فرمایا یہ رکھو اپنی ضرورت میں صرف کرنا، میرا کوئی پتہ نہیں کہ میں جہاز میں شہید ہوتا ہوں واپس آتا ہوں، یہ نہیں آتا۔ 27 سال کے بعد حضرت فروخ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد سے واپس آئے، 27 سال کے بعد آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں بیٹا دیا،
وہ چلے گئے، اسی سال ان کے ہاں بیٹا ہوا. بیٹے کو ماں نے اتنا پڑھایا کہ بیٹا مسجد نبی کے شیخ الحدیث بن گئے. یعنی جس مسند پہ نبی علیہ السلام درس حدیث دیا کرتے تھے، ان کے صحابہ درس حدیث دیتے تھے، وہی وارث رسول بن کے مسجد نبی میں وہ استاد تھے. حضرت امام مالک جیسے جلیل القدر تابعی جو تھے ان کے شاگرد تھے. حضرت امام ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 27 سال ہو گئی. جوان تھے، صحت مند تھے، لیکن شیخ الحدیث بڑے خوبصورت، سر پہ امامہ، داڑھی شریف. 27 سال کے بعد حضرت فاروق جب واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے ہوتا ہے نا باپ گھر میں ہے تو دروازہ کھلتے اندر آ جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت امام ربیعہ گھر میں تھے. آپ نے دروازہ کھولا، حضرت فاروق نے فوراً اندر آنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھائی رک جاؤ. انہیں نہیں پتا تھا میرا باپ ہے. وہ کہنے لگے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ پردے والا گھر ہے؟ آپ بغیر پوچھے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، چلو واپس. آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ اس گھر میں پردہ ہے، ہمارے گھر میں خواتین ہیں، آپ کو کس نے کہا ہمارے گھر میں آ جاؤ؟ انہوں نے کہا او بچے بات سن، یہ میرا اپنا گھر ہے. انہوں نے کہا آپ کا گھر کیسے ہے؟ آپس میں وہ باپ بیٹا تکرار کر رہے تھے. نہ باپ کو پتا ہے کہ میرا یہ بیٹا ہے، نہ بیٹے کو پتا ہے یہ میرا باپ ہے. 27 سال کے بعد وہ جہاز سے واپس آئے. اتنے میں حضرت امام ربیعہ کی والدہ محترمہ اندر کی آواز سنی تو وہ بھی آئی. انہوں نے دیکھا واقعی ان کے خامن تھے. تو کہا بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں، اندر آنے دو. اندر آئے. وہ ساری انہوں نے اپنی ہسٹری سنائی کہ جب آپ جہاد پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیٹا دیا. تو میں نے وصیت ماں، دیکھیں ذرا اس ماں کی قربانی، کہ میں نے وصیت ماں اس کی تربیت کی ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے. اب دیکھو کہ میرا بیٹا جو ہے یہ مسجد نبی کا شیخ الحدیث بنا ہوا. اتنے میں اصل کی ظہر کی نماز کے ٹائم ہوتا ہے. تو حضرت امام ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مسجد نبی میں چلے گئے. نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے آگے سینکڑوں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور درس حدیث دے رہے ہیں. حضرت امام فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں گئے، آپ نے دور سے دیکھا تو پوچھنے لگے ہذا الرجل، یہ والا آدمی کون ہے؟ تو وہ جو دور بیٹھا ہوا امامہ شریف سجا ہوا ہے، آگے سینکڑوں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نبی پاک کی حدیث پڑھ رہے ہیں اور شاگرد سن رہے ہیں، مسئلے سمجھا رہے ہیں. اب باپ پوچھ رہا ہے لوگوں سے کہ یہ نوجوان آگے جو بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے ذرا قریب آ کر تو دیکھو، یہ حضرت امام ربیعہ ہیں، مسجد نبوی کے شیخ الحدیث ہیں، حدیث رسول کا درس دیتے ہیں. تو حضرت امام فاروق جب گئے تو وہ دیکھا کہ واقعی ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بڑے خوش ہوئے. وہ نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے اور گھر آ کر اپنی زوجہ کو کہنے لگے کہ میں نے تجھے 30,000 دینار دیے تھے، مجھے بتاؤ وہ 30,000 دینار مجھے چاہیے، ضرورت ہے، گھر کا خرچہ چلانا ہے. تو ان کی زوجہ کہنے لگی کہ وہ 30,000 دینار میں نے محفوظ کر لیے ہیں، وہ محفوظ ہے میرے پاس. ابھی وہ بیٹا میرا مسجد سے آتا ہے نا تو ہم آپ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. اتنے میں حضرت امام ربیعہ درس حدیث دے کر گھر میں آئے. باپ بھی بیٹھا، بیٹا بھی بیٹھا اور ماں بھی بیٹھی ہے. تو ان کی والدہ کہنے لگی کیا میرے خاوند محترم آپ بتائیں کہ آپ نے 30,000 دینار لینے ہیں یا یہ شیخ الحدیث بیٹا لینا ہے؟ وہ پوچھنے لگے آپ نے تو کہا تھا میں نے وہ 30,000 محفوظ کر لیے ہیں. میں نے محفوظ کیے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ 30,000 دینار میں نے اپنے اس بچے پہ خرچ کیے ہیں اور خرچ کیے ہیں. آج اس پیسہ میں نے خرچ کیا، اس کی میں نے تربیت کی ہے. آج تمہاری غیر موجودگی میں 27 سال گزر گئے. 27 سال کے عرصے میں میرا بیٹا علم پڑھتا رہا. آج آپ مصر میں گئے ہیں، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ سینکڑوں لوگ تمہارے بیٹے کے سامنے بیٹھ کر حدیث رسول کا درس سن رہے تھے؟ تو فرمایا مجھے تو بڑی خوشی ہے. پھر آپ بتاؤ 30,000 لینا ہے نا یا بیٹا لینا ہے؟ تو کہہ لیں گے واللہ الا ھذا، کہا مجھے اللہ کی قسم ہے
اپنی زوجہ کو کہنے لگے کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ مجھے 30,000 نہیں چاہیے, مجھے یہ حضور کا وارث بیٹا چاہیے. آپ ذرا اس واقعہ پہ غور کریں کہ 27 سال گزر گئے ہیں, باپ سر پہ نہیں ہے. ایک عورت کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ عورت جس کو سارے کی ضرورت ہوتی ہے, جس کو اپنے ہر ایک نفع نقصان کی ضرورت ہے بیٹے کی, باپ سر پہ نہیں ہے, گھر کا سربراہ نہیں ہے, لیکن اس عورت کی قربانی دیکھیں. اس عورت نے وہ 27 سال کے اندر اپنے بیٹے کو کیا پڑھایا, دین پڑھایا, دین پڑھا کر ثابت کر دیا کہ اس طرح ماں کو کرنا چاہیے, ماں کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی یوں تربیت کریں. تو میرے محترم, یہی حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کی گوشت گزار کی ہیں, جو نوجوانوں کے متعلقہ بھی تھی, ہمارے بزرگوں کے متعلقہ بھی تھی, آپ اس پہ عمل بھی کریں گے اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں گے. اپنے گھروں میں جائیں گے, یہ کیونکہ ہمارے خاندانی باتیں میں نے کی ہیں آج, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. صرف سن لینا یہ ذمہ داری نہیں. جو نوجوان ہیں ان سے بھی کہوں گا, جو میرے بزرگ ہیں, آپ گھر جائیں, جب ہم گھر میں 100 باتیں کرتے ہیں, یہ باتیں بھی کہیں کہ ہم نے کل یہ درس سنا تھا, آج ہم نے یہ درس سنا ہے, لہٰذا یہ جو چیزیں باتیں آپ کے ذہن میں ہے, یہ جا کر اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بزرگوں کو ایک مجلس بنا کر بیان کریں. انشاءاللہ اگر ہم اس طرح کا ہمارا سلسلہ یہ چلتا رہا تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں ایک رسول پاک علیہ السلام کا نظام آٹومیٹک آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.